صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نصیب اچھا کرے، لیکن جب جیسے ہر شخص سے شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، اب اگر کسی کی بیٹی کو یہ دعا دی جائے کہ جو آپ کا نصیب ہے آپ اس سے راضی رہیں اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بچی گونی کر دی تھی یا کہ ہماری بیٹی کی خوشیوں سے جلتے ہیں، اس بارے میں بیان فرما دیں۔ مطلب دوبارہ کہیے کہ نصیب اچھا کرے تو ایک الگ چیز ہو گئی، دوسرا کیا ہے؟ نہیں، اگر یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ نصیب اچھا کرے اللہ پاک، آپ نے یہی فرمایا تھا نا؟ جی جی۔ تو اگر کسی کی بیٹی کو یہ دعا دی جائے کہ جو تمہارا نصیب ہو تم اس سے راضی ہو جاؤ، اچھا، اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو نہیں کر دی تھی، ہماری بیٹی کی خوشیوں سے جلد۔ بہن نے فرمایا، یہ میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے، مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نصیب تقدیر کو کہتے ہیں، مقدر کو کہتے ہیں، اور مقدر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں اسے اصل میں سمجھ لیں تقدیر کہتے ہیں، مقدر کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اچھائی ہوگی، برائی کو کوئی پہلو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جس چیز کا انتخاب فرماتا ہے تو وہاں پہ گندگی، عیب، برائی تو تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی اچھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی میری طبیعت اس کی اچھائی کو پہچاننے سے قاصر ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات اس سے چڑ جاتے ہیں یا اس پہ اظہار ناراضگی کرتے ہیں، وہ ہمارا قصور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ اچھا ہی ہے، تو لہٰذا وہ پہلے اچھا ہے تو وہ اچھا ہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو اچھا کرے، اس میں اس طرح شائبہ آتا ہے جیسے پہلے برا ہے پھر اچھا کر دے، یا برا بھی نصیب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، نصیب ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے بدقسمتی کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا کہ جی میری بدقسمتی تھی، قسمت تو اچھی ہوتی ہے، اللہ نے بنائی ہے نا، بدقسمتی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے لفظ نہ کہا جائے۔ یہ کہتی ہیں اب اگر ہم اس کو چھوڑ کے کسی کو یوں کہیں، بچے کو دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے راضی کر دے، اس بچے کو اس سے راضی رکھے، تو اس پہ لوگ بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر معاملہ کوئی بگڑ جاتا ہے کہ دیکھا آپ نے ایسی دعا دی تھی تو بدشگونی ہو گئی، اور بچے کے لیے آپ نے نصیب اچھا کرنے کی دعا تو مانگی نہیں تھی، اس لیے نقصان ہوا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب اس قسم کے جہلا ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں اپنے دین کے بنیادی عقائد سیکھنے کی ہی فرصت حاصل نہیں ہے، خالی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے سب کچھ آتا ہے، ایسا نہیں آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم عقائد سکھاتے ہیں، عقائد سیکھتے ہیں، عقائد پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان کو کھڑا کر کے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی عقائد پوچھ لیں، اگر وہ وضاحت کر دے، سیکھا ہوا ہے تو ایک الگ بات ہے، وضاحت کر دے اگر وہ، میں اس سے کویسچنز کرتا ہوں، اگر واقعی وہ بنیادی ان سوالات کے جوابات دے لے تو پھر آپ میرا نام بدل دیجئے گا۔ اتنی غفلت ہے جس کو کوئی انتہا نہیں، جس کی بنا پر اس قسم کے معاملات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی ایسا کم علم شخص ہے، اس کو جہالت کے احساس دلانے کی بھی حاجت نہیں ہے، پیار محبت سے سمجھائیں، مانے تو ٹھیک ورنہ آپ کف لسان فرمائیں، آپ اچھی سی کوئی دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، یوں آپ نے دعا دے دی تو ٹھیک ہے۔ ضروری ہے کہ نصیب کے بارے میں ہی آپ کو کلام کریں، اس قسم کے جہلا کے سامنے اس قسم کے کلام کی جو ہیں بالکل ٹھیک لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس میں بھی کوئی منفی پہلو تلاش کر لیتے ہیں، اسے ان لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔